ویلکم ٹو ون آن لائن یور چینل فار ایجوکیشنل ویڈیوز. ہمارے انٹرویوز کے سلسلے کا آج تیسرا انٹرویو پیش خدمت ہے، اور یہ سلسلہ ہم نے یوں شروع کیا کہ ہم ان انٹرویوز کے ذریعے تمام ایسے لوگوں کو جن کا درس و تدریس سے، تعلیم و تربیت سے واسطہ ہے، ہم ان کا پرسپیکٹو سب لوگوں تک پہنچا سکیں. تو چاہے وہ اسکول اونرز ہوں، چاہے پرنسپلز ہوں، چاہے مدرز ہوں جو گھر بیٹھے بچوں کی آن لائن پڑھائی کو جاری رکھنے میں مدد کر رہی ہیں، ان کی باتیں ہم سب تک پہنچا سکیں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ لوگ کتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. تو آج ہم نے ایک مدر کو انوائٹ کیا ہے. وہ ایک ورکنگ مدر ہیں، تو اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر دوسرے بچوں کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی ہے. اور ان کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت لرننگ کے لیے ریڈی ہوتی ہیں. اتنا ریڈی میں نے شاید کسی کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جتنا ان کو دیکھا، کہ جہاں بھی ان کو موقع ملے، جس کسی سے بھی ان کو سیکھنے کا موقع ملے، یہ ہمیشہ تیار ہوں گی اور سیکھنے کے لیے ریڈی ہوں گی. اور جو بندہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہے، اس سے زیادہ کامیاب میں کسی اور کو نہیں سمجھتی. تو ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنی آج کی مہمان کو آج، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا مکمل تعارف خود کرائیں. جی حلیمہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم ذائقہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی حلیمہ، آپ اپنا تعارف کروائیے گا. ہم جیسے لوگ بھی تھوڑا بہت اپنی کچھ ویوز شیئر کر سکیں. تو میں ہوں مسز حلیمہ عامر، اور میں پچھلے 6 سال سے ہزارہ اسکول اینڈ کالج میں جونیئر سیکشن کی ہیڈ کے طور پہ کام کر رہی ہوں. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ ایک مدر بھی ہیں، تو اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے. ہاں جی، میرے 2 بچے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ابھی 8th میں ہے، بیٹا میرا بڑا، اور چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ابھی 5th میں ہے. ماشاء اللہ. اور بتائیے کہ دونوں کیسے ہیں؟ خوش ہیں؟ گھر پر ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک اچھا. خوش ہیں. بس تھوڑے تنگ ہوئے، آپ کو پتہ ہے دے مس یور اسکول. ہاں جی، تنگ، سارے تنگ پڑے ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیے حلیمہ کہ یہ جو سارا کچھ اچانک سے تبدیل ہوا، اچانک سے ہم میں سے شاید کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور اتنی بڑی تبدیلی کے لیے شاید کوئی بھی تیار نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں جو ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہے، یہ کس طرح سے چینج ہوا؟ آپ کو کیا تبدیلی نظر آتی ہے؟ ٹیچنگ کے حوالے سے بھی بتائیے، لرننگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں اور آپ کے گھر میں 2 لرنر بھی ہیں آپ کے ساتھ. تو کیسے تبدیل ہوا یہ پورا پروسیس؟ جی میم، بہت زیادہ چینجز آئی ہے، اور ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو بن گئے ہیں. کہ پہلے تو اگر ٹیچنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹیچنگ میتھڈ میں بہت چینجز آئی ہیں، اور وہ ایک میرے خیال میں ایک اچھی امپروومنٹ ہے ٹیچنگ میتھڈ میں. کہ ہم ٹیچرس کو یہ پہلے سے ساری ٹیکنالوجیز موجود تھیں، جیسے زوم یا ڈفرینٹ چیزیں جو ہم اب یوز کرنا شروع ہوئے ہیں، یہ تو پہلے سے تھی، لیکن ہم لوگوں نے ان کا کبھی یوز نہیں کیا تھا. تو ابھی ہمیں موقع ملا ان چیزوں کو سیکھنے کا، ان کو اپنی ٹیچنگ میں ان کو یوز کرنے کا. تو ٹیچرس کا تو میرے خیال میں بہت فائدہ ہوا ہے. انہوں نے ڈفرینٹ ٹیکنیک سیکھی ہیں، تھوڑا اپنی ٹیچنگ کو امپروو کیا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کو اپنے جو سب سے بیسک چیز جو ہم کیونکہ ہم نے اپنے اسکول میں کام جو اسٹارٹ کیا وہ ہم نے واٹس ایپ سے اسٹارٹ کیا تھا. تو واٹس ایپ کے لیے جب انہوں نے پہلے تو صرف ہم اس کو یوز کرتے تھے، پہلے سے تھا یہ ہمارے پاس، تو وہ ہم پہلے صرف ان کی ڈائری بچوں کی سینڈ کیا کرتے تھے. پھر جب یہ حالات پیدا ہوئے تو پھر ہم نے اس میں ان کے لیکچر بھیجنا ان کو شروع کیے. ان کا سارا ورک ویکلی بیسس پہ ہم ان کو سینڈ کرتے ہیں ابھی تک. تو جونیئر سیکشن میں اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں. تو اس میں یہ کہ ان کے لیکچرز جب انہوں نے بنانا شروع کیے تو انہیں کافی پرابلمز آئیں کہ جو چیز ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے، ان کے بچے سامنے ہوتے ہیں، وہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں، ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا پڑھا رہی ہیں اور کتنا بچے کو سمجھ آ رہی ہے. تو وہ تھوڑا ٹیچرز شروع میں تھوڑا کافی ان کو پرابلم ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ پھر انہوں نے جب چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا اور کچھ چیزیں سیکھیں تو انہوں نے ان کی کافی اس میں پھر انہوں نے امپروو کیا. ان کی اپنی لینگویج امپروو ہوئی، ان کی ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں جیسے ان کے لیکچر بنانے کی اسپیڈ اور میتھڈ اور وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس میں ایڈ ہوتی گئیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھا اب کام جو ہے وہ جا رہا ہے. اور جہاں تک اگر ایز اے پیرنٹ میں اس چیز کو لوں کہ لرن کیا کرنے بچے، تو بس
لرننگ کے حساب سے یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اسکول کی اہمیت کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ جتنا اسکول یا ٹیچر ایک بچے کو سکھاتا ہے وہ پیرنٹس تو نہیں سکھا سکتے. اس میں یہ کہ بچوں کا ان ٹچ ہیں وہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ, بس ان کو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ گھر میں اگر وہ یہ اسکول یا ٹیچرز محنت نہ کرتے اور وہ بچوں کو نہ رکھتے اس طرح ان ٹچ اسٹڈیز کے ساتھ تو پھر ان کے لیے مشکل تھا. لیکن بہرحال بہت زیادہ مطلب سیکھنے کے حساب سے تو چیزیں تھوڑی کم ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کافی سارے مسائل ہیں, پیرنٹس اس طریقے سے نہیں کروا سکتے جیسے ٹیچرز کرواتے. میں ٹیچر بھی ہوں لیکن میں پھر بھی اپنے بچوں کی ٹیچر نہیں بن سکتی ایز اے پیرنٹ. اچھا اچھا, یہ تو بڑا آنےسٹ سا آپ نے رسپانس دیا کہ مطلب پیرنٹس اس طرح سے نہیں کروا سکتے بچوں کو. ٹیچرز چاہے جتنا بھی زبردست سا لیکچر بنا کے اور جتنا بھی وہ کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہو پا رہا جس طرح سے اسکول میں جا کر ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو لرننگ ایکسپیرئنس جو ہے وہ اس طرح گھر میں نہیں دیا جا رہا, آپ دیا جا سکتا آپ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب ڈسٹینس لرننگ اور ہمیں نہیں پتا کہ کب اسکول کھلیں گے, خدا کرے کہ بہت جلد کھلیں اور بچے اپنے اسکولوں کو جائیں, لیکن یہ جو ہم گھر بیٹھے بچے پڑھ رہے ہیں تو ایز اے مدر اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ابھی ہم ٹیچر سے نہیں پوچھ رہے, ہم صرف مدر سے پوچھ رہے ہیں کہ ایز اے مدر کیا فائدہ ہوا ہے گھر میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ڈسٹینس پہ اور لیکچرز آ رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہی ہیں, تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ جی جی میم, فائدہ تو ایک سب سے بڑا یہ ہوا کہ ٹیچر کا میتھڈ پتہ چل گیا جو ایک پیرنٹ کے لیے سب سے بڑا مشکل کام تھا, اور بالکل میرے لیے بھی صحیح. اسپیشلی کیونکہ جب میں اپنے بچوں کو کوئی ہوم ورک کروا رہی ہوتی تھی اور میں ان سے کہتی تھی کہ نہیں بیٹا اس کو یوں نہیں یوں کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سلیس کر لیتے ہیں, اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں, یا میتھ کا کوئی کوشچن سمجھا رہی ہوں تو اس میں اگر میں ان کو اپنی طرف سے اپنے میتھڈ سے سمجھانا چاہ رہی ہوتی تھی تو بچے کہتے نہیں 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 ماما جو میم نے کہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے, آپ نے نہیں, آپ جو بالکل کروا رہی ہیں میں ایسے نہیں کروں گی. تو وہ اب یہ کہ پیرنٹس کو ظاہر مشکلات کا سامنا یہ تھا, جیسے میں ایز اے پیرنٹ مجھے بھی تو میرے بچوں کو ٹیچر کیسے پڑھاتی ہوں گی کہ میں اس طریقے سے ان کو پڑھاؤں تو شاید یہ اچھی طریقے سے رسپانس کریں. تو اب ان کے لیکچر کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہر وقت مطلب موجود رہتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں, وہ ہم کسی وقت بھی جب میں بچوں کو پڑھانے بیٹھتی ہوں تو وہ میں ان کا میتھڈ تھوڑا فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور بعض پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو جن کو ظاہر اتنی زیادہ پہلے سے نہیں پتا تھا کہ اس چیز کو کیسے کروایا جاتا ہے, تو اب ان کو تھوڑا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ جب لیکچرز ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچر کیسے پڑھا رہی ہیں, اس کو کیسے بچے سمجھ رہے ہیں. تو ہم انہی چیزوں کو دونوں چیزوں کو مکس کر کے پھر میرے خیال میں کر لیتے ہیں. سیکنڈلی جو ہے وہ یہ کہ بس ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میرے خیال میں میں اپنے اسکول کے حساب سے میرے بچے جہاں پڑھتے ہیں ظاہر میں ان کے اکارڈنگ بات کر رہی ہوں کہ ان کا کنسرن شو ہوا ہے ٹورڈز بچوں کے, کہ بچوں کو وہ کس اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب سٹارٹنگ میں تھا تو بہت سارے لوگوں کا رسپانس نہیں تھا, تو لیکن یہ کہ ہر ایک کو انڈیویجولی کال کر کے اور ان سے یہ پوچھنا کہ آپ واٹس ایپ نمبر دیں اور ہم اس کو یہ بھیجیں گے, آپ اس طرح ہوم ورک کروائیں, اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ بتائیں. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اس طرح کے میسیجز سینڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہمارے بچوں کا کتنا خیال کرتا ہے. ماشاء اللہ, یعنی ایک تو پیرنٹس خود بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں ان آن لائن کلاسز کے تھرو, اور دوسرا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ جینوئنلی اسکول اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کنسرنڈ تھے اپنے بچوں کے لیے, جو بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں کہ ان تک بر وقت یہ پہنچ جائے, ان کا وقت نہ ضائع ہو. تو اس چیز نے آپ کو بہت تسلی دی کہ ہاں ہمارے ادارے جو ہیں وہ بچوں کی پڑھائی لکھائی کے حوالے سے بہت کنسرن ہیں, یہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اچھا, یہ تھا کہ جب ہم جو ورکنگ مدرز ہیں خاص طور پہ, تو کیونکہ ہم خود کام بھی کرتے ہیں اور گھر میں بچے بھی, تو اکثر ہمیں یہ گلا ہوتا تھا کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا اپنے بچوں کے ساتھ کوئی مزہ کرنے کا, مستی کرنے کا. ہم کام کرتے ہیں, میں تو بہت انوی کرتی تھی کہ یہ گھر بیٹھی ماؤں کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ وقت اب جب ہمارے پاس ہے تو آپ کیا کر رہی ہیں, کچھ انجوائے کر رہی ہیں, کون سی مزیدار کام کر رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ پہلے نہیں کر سکتی تھی؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میم کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ابھی بھی اتنا ٹائم بہت زیادہ اسپینڈ نہیں کر پا رہی, کیونکہ
پہلے ہماری جاب 9 to 2 ہوتی تھی, اب 24/7 ہو گئی ہے. Oh God. کیونکہ ایز اے ٹیچر جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے میں کوآرڈینیٹر بھی ہوں, تو وہ پھر سارا پورا ویک ہمارا اس طرح گزر جاتا ہے. سنڈے بھی اس میں چلا جاتا ہے, یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہم بچوں کے لیکچرز پریپیئر کرتے ہیں, پھر وہ سارے مجھے سینڈ کیے جاتے ہیں, وہ میں پھر ان کی پروف ریڈنگ کرتی ہوں, پھر اس میں سے کچھ جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ دور کرتے ہیں, پھر ان کو کمپائل کرنا ہوتا ہے, ڈفرینٹ گروپس میں سینڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی کافی سارا کام ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد پھر پیرنٹس کے کبھی کال, کبھی میسیجز, کبھی وہ مطلب وہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا اس کے لیے کہ یہ ٹائم مخصوص ہے کہ اسی ٹائم پہ وہ کال کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں کچھ. تو وہ مطلب ان کے ساتھ کافی ٹائم ہمارا اس میں بھی چلا جاتا ہے. دوسری بات, اب جس طرح کے حالات آپ اگر گھریلو انداز سے دیکھیں تو پیرنٹس کے لیے مدرس کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز ہے کہ میڈ نہیں آ رہی اور جس کی وجہ سے سارے کام بھی ظاہر ساتھ چلتے ہیں. تو بس آپ سمجھے کہ ہماری روٹین جو ہے میرے خیال میں پہلے سے زیادہ ٹف ہو گئی ہے کہ, لیکن یہ کہ بچوں کو تھوڑا سا ساتھ رکھتے, کچھ ہوم ورک وغیرہ کروانے میں ان کی جو ہیلپ کرتی ہوں, پھر اسی میں یا تھوڑا سا ٹائم شام کو اسپینڈ کر لیتے ہیں, کہیں باہر لے جاتے ہیں بچوں کو. لیکن کوئی فن ایکٹیویٹی ایز سچ میں ابھی تک نہیں بچوں کے ساتھ کر سکی میرے کہ خیال ان میں کے آپ ساتھ کوئی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کوئی بھی نہیں کر سکا. اور ہمیں پتا چلا کہ ہمیں یہ ساری ہماری جو نا امیجنیشن تھی, بچے گھر میں ہوں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم بالکل نہیں کر, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر جی سکا. بالکل, اچھا بس حلیمہ, شروع میں تھوڑا سا کوشش کی تھی لیکن اب نہیں کر سکتے, اب نہیں بالکل ہو اس میں سکتا. کنٹینیو نہیں کر سکے. جی بالکل صحیح. حلیمہ یہ بتائیے کیا چیز زیادہ چیلنجنگ ہے, ایک مدر ہونا زیادہ چیلنجنگ ہے یا ایک ٹیچر ہونا زیادہ چیلنجنگ ہے؟ اپنی جگہ تو دونوں ہی چیلنجنگ ہیں, لیکن میرے خیال میں مدر سے زیادہ ایک ٹیچر ہونا زیادہ چیلنجنگ ہے. کیونکہ گھر میں تو آپ کے پاس صرف ایک بچہ ہے, 2 نہیں تو 4 ہو جائیں گے, لیکن ان کی ذمہ داری ان کو سب کچھ دیکھنا وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس جب اسکول میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کی جتنی اسٹرینتھ ہے وہ سارے بچے آپ کے ہیں. ایز اے ہیڈ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ہر ایک بچے کو بائی نیم اور بائی فیس جانتی ہوں, اور میں ہر ایک چیز ان کے بارے میں مجھے کنسرن ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچر ظاہر ہے جب تک بچے کی اچھی وہاں اسکول میں بھی, آپ یہاں پہ 2 بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہاں آپ اگر آپ کے پاس 260 270 جتنی بھی آپ کی اسٹرینتھ پہ منحصر کرتا ہے وہ آپ کے پاس, میرے پاس 260 ہیں بچے, تو میں ان سب کی بارے میں کنسرن ہوں کہ اب وہ اچھے مینرز بھی سیکھیں, وہ اچھی تعلیم بھی لیں, ان کی تربیت بھی اچھے طریقے سے ہو, ان کو کوئی چوٹ بھی نہ لگے, ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور وہاں پہ ہم جواب دہ بھی ہیں. تو ظاہر ہے میرے خیال میں یہ زیادہ مشکل جاب ہے ایز اے مدر, نہیں تو ٹیچر زیادہ مشکل ہے. یعنی ٹیچر ہونا زیادہ چیلنجنگ ہے. اور پھر آپ جیسی کنسرن آپ شو کر رہی ہیں, میرے خیال میں اس طرح سے تو بہت زیادہ یہ چیلنجنگ ہے کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھنا اور ہر چیز کے لیے رسپانسبل محسوس کرنا اور جواب دہ خود کو محسوس کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ایسا ہمارے سارے ٹیچرز سوچیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بچہ جو ہے نہ اس کی پرسنالٹی میں کوئی کمی رہے, نہ تعلیم و تربیت میں. اگر یہی جذبہ, بس اور کوشش تو یہی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ سب میں ہی یہی جذبہ ہو. یہ بتائیے کہ خیال کیسے رکھ رہی ہیں بچوں کا, کوئی اسپیشل ڈائٹ کا خیال رکھ رہی ہیں, امیون سسٹم کا آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ, کچھ کھانے پینے کا بہت خیال رکھ رہی ہیں, آرام کا کس طرح کیا کر رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ جی میم, بس یہی کہ خیال رکھتے ہیں کہ ہائیجین کا خیال ہوتا ہے ہر وقت. ان کو ظاہر بچوں کو فورس کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر بعد کہ گو اینڈ واش یور ہینڈ, سینیٹائز یور ہینڈس, اور ڈفرینٹ چیزیں کہ ڈونٹ ٹچ یور نوز, آئیز, یہ ماؤتھ. اور اسی طرح پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو کوشش کرتی ہوں کہ ان کو امیون سسٹم اچھے رکھنے کے لیے ان کو کچھ ڈائٹ میں ایسی چیز دوں. لیکن بچوں کو آپ کا پتہ ہے کہ ایسی ساری چیزیں کوئی بھی پسند نہیں ہوتی جو ان چیزوں میں یوز بالکل ہوتی ہیں, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ رات کو ان کو کوئی ایسی چیز ایک نا, مطلب کوئی جنجر ٹی دے دی یا کوئی ایسی چیز تھوڑی سی ان کے اس میں چلی جائے ڈائٹ میں. اور ساتھ میں فروٹس کا زیادہ استعمال ہے, ویسے بھی رہتا ہے ماشاء اللہ سے, لیکن اب بھی پانی کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے. یہ چیز ہم نے تھوڑی سی میں نے بڑھائی ہے. اور گھر سے باہر بچوں کو نہیں چھوڑتے, باہر جانا ہو تو ماسک ویئر کرنا ضروری ہے. ویسے تو وہ نہیں جاتے, صرف ہم خود ہی جب کہیں جاتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں, ویسے تو نہیں وہ نکلتے. بہرحال اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ بچوں کا خیال رکھا جائے. بالکل. ساری ماؤں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, کیا
کہنا چاہیں گی تعلیم کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے یا آج کل بچے گھر میں ہیں اس حوالے سے، کیا بات ایک جو آپ کے دل کی بات ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ ساری ماؤں تک پہنچے؟ ہاں بات تو ہے لیکن ایک نہیں ہے بہت ساری، بالکل. بس بس میسج تو کیا ہے کہ میسج یہی ہے کہ حالات سے اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ یہ حالات بہت بہتر ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے. تو پیرنٹس کو تھوڑا سا پیشنس سے کام لینا پڑے گا. اگر میں کہوں کہ ایز اے پیرنٹ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں، یہ ٹائم ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں، جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے. ظاہر ہے جب ایک سے زیادہ بچے ہیں تو ان کو سب کو دیکھنا اور پھر ان کے ساتھ ان کی پڑھائی میں یا ان کی چیزوں میں ان کی مدد کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ٹیچر مدرس کے لیے. لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تو ظاہر ہے ہم نے کوشش کرنی ہے. آج میرے خیال میں اگر میں ایز اے ٹیچر بات کروں تو میں کہوں گی کہ آج ان کے سر پہ پڑی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ٹیچرز کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیچرز کی قدر آنی چاہیے. اور میرا میسج بھی ان سے یہی ہے کہ وہ اپنی ٹیچرز کی قدر کریں، اپنے انسٹیٹیوٹ کا احترام کریں جہاں پہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. صرف ان کے بارے میں اکثر لفظ مافیا سننے کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور کرٹیسائز کریں ضرور اگر کہیں غلطی ہے، لیکن ہر وقت نہیں. اور ساتھ میں پھر تھوڑا سا جو کام اچھا ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا بھی سیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک آپ گھر میں صرف آپ کے اگر 4 بچے بھی ہیں اور 5 بھی ان کو آپ نہیں سنبھال رہے، یا 2 بچے یا 1 بچہ ہے، تب بھی کتنی پیرنٹس کی ہمیں کمپلین آتی ہے کہ بچے آنسو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کیسے کام کرائیں، آپ کیسے کرواتی تھی. تو وہاں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایک جو 32 ایک کلاس میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں بچے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے بچوں کو آپ سے بہت بہتر کام کروا کے آپ کو بہت بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ وہ ہیلپ کرتے تھے. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں آپ اپنے اسکول کا، اپنے ٹیچرز کا خیال رکھیں، اپنے وقت پہ اپنی جو فیس ہے اس کو دیں اپنے اسکولز کے، کیونکہ ہم اسی طرح ہم اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان حالات میں جس طرح ڈاکٹرز ایک فرنٹ لائن پہ ہیں، اس طرح میں کہتی ہوں سیکنڈ نمبر پہ جو نمبر آتا ہے وہ ٹیچرز کا آتا ہے، جو فل ٹائم اپنا دے رہے ہیں اور ہارڈ ورک کر کے آپ کے بچوں کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے آپ کے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کم از کم آپ کا 50% کا برڈن وہ کم کر سکیں. اس سے زیادہ تو وہ ظاہر گھر میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں پیرنٹس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بہت زبردست، یہ بہت پاورفل میسج ہے جو آپ کی طرف سے ہے. اور ریئلی یہ وقت ہے کہ پیرنٹس ریئلائز کریں کہ فرنٹ لائن سولجرز جو ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی ہیں، جو اس کڑے وقت میں بھی اپنا کام انہوں نے روکا نہیں ہے. چاہے ساری دنیا بند ہو چکی ہے لیکن ٹیچرز جو ہیں وہ مسلسل کام کیے جا رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے بچوں تک پہنچ پا رہے ہیں اور ان کی پڑھائی لکھائی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. حلیمہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور آپ کی مزے کی باتوں کا اور اتنے آنیسٹ رسپانسز کا بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ ہم پھر بھی آپ کو مدعو کریں گے دوبارہ ایز اے ٹیچر. آج کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں آخر میں کچھ کہنا چاہوں گی جی. کہ میں ایک تو ساری ٹیچرز کا بہت تھینکس کرنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ ہیں یا جو اور سکولز کی بھی ہیں، وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ان کا بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ آپ کا تھینکس کہ آپ ہر وقت موجود رہی ہیں. مجھے جب بھی آپ کی ضرورت پڑی ایک چھوٹے سے ورڈ کی اگر میننگ بھی میں نے کرنا ہے تو وہ بھی آپ مجھے فوراً رپلائی آپ کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. آج ہم بہت زیادہ ہم نے جو امپروومنٹ کی ہے نا وہ آپ کی وجہ سے کی ہے. تو میں بہت دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ حلیمہ. آج ہمارے ساتھی حلیمہ، اور آپ نے سنا کہ انہوں نے کتنا پاورفل میسج دیا کہ پیرنٹس اور ٹیچرز مل کر بچوں کی تعلیم و تربیت میں کام کرتے ہیں. اس لیے پیرنٹس کو چاہیے، اور اب اس وقت میں پیرنٹس نے ضرور سیکھا اور انہیں ٹیچرز کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ گھر میں بیٹھے اگر وہ اپنی 3 یا 4 بچوں کو بھی پوری طرح سے پڑھا لکھا نہیں پا رہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن پوری وہ کام نہیں کر رہے جو اسکول میں ہو رہا ہے، اور اکثر انہیں پھر ٹیچرز کو کال کرنی پڑتی ہے بیہیویئر کے حوالے سے، کام کے حوالے سے. تو جہاں ڈیو کریڈٹ ہے اداروں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ان کو وہ ڈیو کریڈٹ دیا جائے.
ठीक है जहाँ गलती हो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी जरूर किया जाए, लेकिन जिस तारीफ, जिस सताइश, जिस एप्रिसिएशन के वो मुस्तहिक हैं वो उनको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ने हमें ये ज़रूर, उस्ताद की कदर जो है वो इस वक्त ने हमें ज़रूर सिखाई है। तो हलीमा के इस बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत मैसेज के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू सो मच.